کیا وجہ ہے کہ ضلع سبحانی کے سندھ میں قدم رکھتے ہی وزیر داخلہ میں ایک بجلی بھر جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کی پھرتیاں قابل دید ہوتی ہے۔ اس بجلی کی وجہ سے، ان پھرتیوں کی وجہ سے جہاں خود وزیر داخلہ کی فرونیت میں، ان کی رعونت میں، ان کی چنگیزیت میں، ان کی نمرودیت میں، ان کی شدادیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے خود جہاں ایک طرف جیل میں قید مظلوم بے گناہ جو ہے وہ پولیس کا ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال اور ان کا بیٹا جو ہے ان کے لیے خود وزیر داخلہ جلاد بن چکے ہیں، تو دوسری طرف خود نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ اور ایشیا کے سب سے بڑے زمیندار غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی مسرور جتوئی کے لیے وہ اس وقت موت کا فرشتہ بن چکے ہیں۔ دونوں پر جو ہے وہ زندگی تنگ کر دی گئی ہے اپنی ناانصافیوں اور اپنے ظلم کی وجہ سے۔ جھوٹے مقدمات کے انبار لگا دیے گئے ہیں۔ خود ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال، ان کے بیٹے، اور خود غلام مرتضیٰ جتوئی ان کے بھائی کے علاوہ خود موروں کے پسے ہوئے مظلوم لغاریوں اور خود بچرانیوں کے خلاف۔ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ 20 مئی کو خود لنجار ہاؤس جو جلا، سب کو پتہ ہے کس نے جلایا، لیکن اب اس کا ملبہ جو ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی پر گرا کر جو ہے وہ بڑے زرداری کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اپنی وزارت کو بچانے کے لیے۔ باز محمد سیال کو بلیک میل کیا جا رہا ہے، انہیں ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، جعلی پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی تک دی گئی ہے کہ اگر تم نے اپنا بیان جو ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف نہیں دیا کہ اس گھر کو آگ جو ہے وہ لگانے کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ کوئی اور نہیں، خود غلام مرتضیٰ جتوئی ہے۔ غلام مرتضیٰ جتوئی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر 20 مئی کو جو ہے خود لنجار ہاؤس کو نظر آتش کیا، یہ بیان دیا جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ بیان اور یہ واقعے میں جو ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی ملوث نہیں ہے۔ گھر کو آگ نہ تو غلام مرتضیٰ جتوئی نے لگائی ہے، نہ باز محمد سیال نے، اور نہ ہی ان لغاریوں نے، اور نہ ہی ان بجرانیوں نے۔ گھر کو آگ خود گھر کے لوگوں نے لگائی ہے۔ اب اس کا ملبہ ان پر گرا کر جو ہے وہ سیاسی انتقام ان سے لیا جا رہا ہے، محض خود صدر مملکت کو خوش کرنے کے لیے۔ معاملہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ میں ہوں حنیف دوہمی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ مورو سے ہماری نمائندہ خصوصی خود پجارن جی نے جو ایک تلخہ خیز رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ جو ہے وہ حبیب جالب کے اس شعر سے شروع ہوتی ہے، جو کہ ایک طریقے سے آئینہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اس شعر کے ذریعے۔ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا جتنا یقین نعوذ باللہ اس وقت وزیر داخلہ کو ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت فرعون بن چکے ہیں۔ انہیں خود بڑے لوگوں نے انلیش کر دیا ہے موروں کے شرفاء کے خلاف، خود ریٹائرڈ ڈی ایس پی باز محمد سیال کے خلاف، خود ایشیا کے سب سے بڑے زمیندار اور نیشنل پیپلز پارٹی کے سربراہ غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کر دیے گئے ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ اپنے بیل کی کنفرمیشن کے لیے جو ہے گئے تھے خود انسدادی دہشت گردی کی عدالت میں، نوشہرہ فروز میں گئے تھے، جہاں پولیس کی بھاری جمعیت وہاں پر موجود تھی۔ اس شوق کو لے کے گئے تھے، اس خواب کو لے کے گئے تھے کہ شاید آج ان کی بیل کنفرم نہ ہو تو ہم جو ہے وہ انہیں گرفتار کر کے گھسیٹتے ہوئے گریبان سے مارتے ہوئے انہیں لے جائیں، اور ان کی چیخ و پکار جو ہے جہاں ایک طرف وزیر داخلہ کو سنوائیں تو دوسری طرف خود ضلع سبحانی کو بھی سنوا سکیں، تاکہ ان کے دلوں میں جو ایک انتقام اور نفرت کی آگ جل رہی ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف، اس آگ میں مزید شدت پیدا ہو جائے ان کی چیخیں سن کر۔ لیکن ان کا یہ خواب خود جج نے جو ہے وہ چکنا چور کر دیا 28 جون کی ڈیٹ اناؤنس کر کے۔ خالی ہاتھ لے کے وہاں سے گئے، اور خود غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کا بھائی مسرور جتوئی جو ہے وہ سرخرو ہو کر جو ہے کورٹ سے اپنے سینکڑوں ورکروں کے ساتھ نعرے لگاتے ہوئے
न्यू जतोई रवाना हो गए। तो कहते हैं ना कि मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वह तो इज़्ज़ु मंतिशा वह तो ज़िल्लु मंतिशा। अब यहाँ पर मैं एक जिक्र करता चलूँ खुद पुलिस फोर्स से। अब आप इस वक्त आप ये पहले सुनिए खुद बाज़ मोहम्मद सियाल की फरियाद, ज़रा उनके दुखड़े आप सुने कि उनके साथ आखिर वज़ीर दाखिला ने किया क्या है, ये सुनिए पहले। हाँ, ही ज़मीन आहे असांजी, जंहिंजी मालिकी मुंहिंजे वाल साहिब जे नाले ते आहे ऐं ही आहे 333 सर्वे नंबर 332 जेका मुंहिंजे वाल साहिब जे नाले ते रजिस्टर्ड ज़मीन आहे। ऐं जेका सा हीअ जेको हाउस आहे, ही हाउस ज़िया लंजार पियो ठाहे, ही 4-5 एकड़नि ते पियो ठाहे। ही तमामु ज़मीनूं कब्ज़े जे हेठि ॾाढ जे ज़ोर ते ऐं पावर जे ज़ोर ते ऐं पंहिंजे पार्टीअ जे ज़ोर ते हुन ज़ालिम जेके से ज़मीनुनि ते कब्ज़ा कया आहिनि, जंहिंमें मुंहिंजो बि 1 एकड़ ज़मीन आहे। ऐं जेका सा उन जो जेको सो ही कब्ज़े हेठि बंगलो पियो ठहे बाला इख़्तियारनि खे, ऐं उन खां पोइ जेको सो तमामु पार्टी लीडरनि खे, पीपल्स पार्टीअ जा सीनियर लीडरनि खे रिक्वेस्ट आहे त हिन ज़ालिम खे लगाम ॾिनो वञे ऐं ही क़ाबिज़ आहे, ही मोरे खे कब्ज़ो करणु आयो आहे, ही दहशत गर्दी थो फैलाए। ऐं उन खां पोइ ही जेका टोटल सिज में कणिक कायल आहे, हीअ मुंहिंजे वाल साहिब जे नाले ते ज़मीन आहे, जेका साम्हूं उन जेको कब्ज़े हेठि ही बंगलो पियो ठाराए। त असां हीअ ज़मीन पुलिस ऐं ॾाढ जे ज़ोर ते हुननि खां बि जेको सो चंद पैसा ॾेई पुलिस जे ज़ोर ते कब्ज़ा कराए ऐं जेको सो हुन हीअ जेका सा वरिती आहे ऐं जेको ही ज़ालिम दहशत गर्दी थो फैलाए ऐं ख़ौफ़ थो फैलाए माण्हुनि में, ही डरपोक आहे, बुज़दिल आहे। ऐं जेको सो ही असांजो उन खां पोइ हिन वाटर कोर्स बंदि कया आहिनि। हीअ कणिक मुंहिंजी महीने खां वठी सुके पई, हीअ कणिक मुंहिंजी महीने खां वठी सुके पई। ऐं का बि तमामु इदारनि खे मां एप्लीकेशन ॾिनियूं आहिनि, तमामु इदारनि खे एप्लीकेशन ॾिनियूं आहिनि, जन का बि दादरसी इंसाफ़ मूंसां न कयो आहे। ऐं मां मजबूर थी मां ही बोर पियो हणायां, बोर जे वसीले मां हिन खे आबाद कंदुसि ऐं हिन ज़ालिम ते एक्शन कयो वञे, सरकार बि एक्शन खणे, पीपल्स पार्टी बि एक्शन खणे। ही असांजे लाइ चंगेज़ खान थी आयो आहे मोरे में, ही ज़ालिम जेको सो चंगेज़ खान थी आयो आहे। ही माण्हुनि जे ज़मीन ते कब्ज़ा थो करे, ॾाढ थो करे ऐं बदमाशी थो ॾेखारे, हिन जी बदमाशी बंदि कई वञे। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं बाज़ मोहम्मद सियाल कि उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया। इसको कहते हैं चोरी सीना जोरी, गुंडागर्दी, बदमाशी, इसी को कहते हैं। और बड़ी शर्म की बात है पुलिस फोर्स पर कि खुद वज़ीर दाखिला ने खुद तो कब्ज़ा नहीं किया, पुलिस के ज़रिए कब्ज़ा कराया। और पुलिस वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो किसके कहने पर दुम हिला रहे हैं, किसके कहने पर गलत काम कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं। अपने ही पेटी बन भाई के खिलाफ कर रहे हैं। बाज़ मोहम्मद सियाल कोई ताजिर नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है, कोई परचून की दुकान चलाने वाला नहीं है। 40-42 साल उन्होंने जो है सिंध पुलिस को दिए हैं। क्या इनाम दिया सिंध पुलिस ने उन्हें रिटायरमेंट के बाद। अब रिटायर तो जब उनको किया तो उनकी शान में कितने बड़ा एजाज रखेगा, ये भी आप देखें। जाते हुए तो आप किस शान से आपने उनको रुखसत किया, और पुलिस फोर्स से जाते ही किस तरीके से उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया खुद पुलिस के ज़रिए। वज़ीर दाखिला ने अफसोस का मुकाम है, दुख का मुकाम है कि क्या यही इनाम है उनके 40-42 साल ज़िंदगी जो उन्होंने वक्फ की सिंध पुलिस के लिए कि रिटायर होने के बाद वो अपने बाप दादा के कीमती ज़मीनों से महरूम हो गए। और महरूम करने वाले कौन हैं? खुद पुलिस वाले हैं, वज़ीर दाखिला के हुक्म पर दुम हिलाते हुए। शर्म का मुकाम है
وہ پولیس والے جو کہ اس وقت اپنی نوکریوں کو بچانے کے لیے، اپنی کھال کو بچانے کے لیے، اپنی پوسٹنگ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ دم ہلاتے ہوئے وزیر داخلہ کے اشاروں پر اپنے ہی پیٹی بند بائی کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرتے ہوئے بھی ذرا نہیں ہچکچاتے ہیں. انہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی. ان کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز لگتا ہے کہ نہیں ہے. کس طریقے سے ایک فیکٹری کو آگ لگانے کے مقدمے میں، جس میں ایک شخص ہلاک ہوا تھا، جل گیا تھا، اس مقدمے میں جس میں خود باز محمد سیال کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اس میں انہیں گرفتار کر لیا. جانتے ہیں کہ یہ مقدمہ میں یہ ملوث نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں. ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. یہ میں بات رینکروں کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں کوئی تھانے کے ایس ایچ او کی نہیں کر رہا ہوں، یہ بات میں کسی تھانے کے ایڈمرل کی بات نہیں کر رہا. یہ میں پی ایس پی افسروں کی کر رہا ہوں. خود ایس ایس پی ویسٹ جو ہے طارق الہی مستوری صاحب، میں آپ کی بات کر رہا ہوں. ڈی آئی جی ویسٹ عرفان بلوچ صاحب، میں آپ کی بات کروں. مقابلے کا امتحان دے کر جو آپ پولیس فورس میں ہیں، تو کیا یہی غلط کام کرنے کے لیے آپ آئے تھے؟ آپ لوگوں کے پاس ضمیر نام کی کوئی چیز ہے؟ یہی آپ لوگ کی خدمت ہے کہ دوسروں کے اشاروں پر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کے خلاف جھوٹے مقدموں میں ان کو گرفتار کرنے سے بھی آپ لوگ نہیں گریز کرتے؟ آپ لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو مرنا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے ریٹائر نہیں ہونا ہے؟ وہ کل تک آپ کی فورس کا حصہ تھا، آج وہ ریٹائر ہو گیا ہے تو آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ دی. دکھ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے. اور میں یہ جتنے بھی پولیس والے اس وقت حاضر سروس ہیں جو ریٹائر ہو جانے کے قریب ہیں، ریٹائر ہونے جا رہے ہیں، تو ان کو میری ایک ہی نصیحت ہے کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں خود باز محمد سیال، یہ سب آپ لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے. خدا را ریٹائرمنٹ سے پہلے جو ہے LLB آپ کر لیں، آپ وکیل بن جائیں، کالا کوٹ آپ پہن لیں. کالا کوٹ پہن لو گے تو آپ پولیس کی جو ہے وہ ظلم سے، پولیس کی زیادتیوں سے، پولیس کی ناانصافیوں سے خود کو بچا سکو گے. پولیس والا بن کے آپ ریٹائر ہوگے تو پولیس والا بن کے ریٹائر ہونے کے بعد آپ کو آپ کے پولیس والے ہی کچا چبا جائیں گے. آپ کا سارا مال غنیمت جو آپ نے جمع کیا ہے اپنی سروس کے دوران، وہ سب آپ سے یہ نچوڑ لیں گے، لوٹ لیں گے، اور آپ ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے. یہ اتنے بے دید لوگ ہیں، یہ اتنے بے مروت ہیں. حالانکہ کاف سے جو ہے وہ 2 کاف ہوتے ہیں. اب ایک کاف کی نمائندگی جو ہے پولیس والے کرتے ہیں، پولیس فورس کرتے ہیں، اور ایک کاف کی نمائندگی خود وکلا کرتے ہیں، جس کو کوہ کہتے ہیں. ایک کوے پر کوئی حملہ کر دے تو سارے کوے جو ہیں کاں کاں کر کے جمع ہو کے اپنے اس مظلوم کوے کی حفاظت کرتے ہیں، اسے اس مشکل سے باہر نکالتے ہیں. ایک کاف کی نمائندگی پولیس فورس کرتی ہے. وہ کاف والے جس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مالی کی وفاداری میں اپنے کاف پر بھی جو ہے وہ حملہ کر کے اسے زخمی کر کے اسے ہلاک کرنے سے گریز نہیں کرتے، وہی حال بدقسمتی سے اس وقت پولیس کا ہو چکا ہے. پولیس والے جو ہے کس طریقے سے وزیر داخلہ کے اشارے پر جو ہے دم ہلاتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ہی ایک پیٹی بند بھائی DSP سابقہ جو ہے باز محمد سیال کو بھی جو ہے وہ جھوٹے مقدمے میں درج کر کے جو ہے وہ جیل بھجوانے سے گریز نہیں کہ اب جیل میں بھی انہیں دھمکیاں دے رہے ہیں، انہیں ڈرا رہے ہیں، دمکا رہے ہیں، ان پر سختیاں کر رہے ہیں کہ ان کو بندواڑ میں پھینک دیا جائے گا اگر انہوں نے جو ہے وہ بیان نہیں دیا خود غلام مرتضیٰ جتوئی کے خلاف. کتنی شرم کی بات ہے. DSP ریٹائرڈ ہے. جب پولیس والے اپنے پیٹی بند بھائیوں کو نہیں چھوڑتے تو پھر عام شہریوں کا کیا حال ہوگا. میں مخاطب کروں گا سندھ پولیس کے IG غلام نبی میمن صاحب آپ کو، آپ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ نے بھی آنکھیں بند کر رکھی ہوئی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ آپ کے ایک پیٹی بند، آپ کے ایک ریٹائرڈ DSP کے ساتھ کیا اس وقت ہو رہا ہے؟ کیا کیا اس نے؟ کیا جرم ہے اس کا؟ زمیندار ہونا جرم ہے، باپ دادا کی جو زمین ہے اس کی حفاظت کرنا جرم ہے، اس کے لیے آواز اٹھانا جرم ہے. اگر کوئی وزیر داخلہ، کوئی سیاستدان اس پر پولیس کے ذریعے قبضہ کر لے تو کہاں جائے گا؟ کیا اس کے یہ حق حاصل نہیں ہے؟ پولیس کا ریٹائرڈ DSP ہونے کے باوجود اگر وہ اپنے مال و اسباب کی حفاظت نہ کر سکا تو ایسے پولیس فورس پر میں کیا کہوں. تو یہ تھی صورتحال خود وزیر داخلہ کی، جو کہ ضلع سبحانی کے سندھ آنے سے جو ہے وہ ان میں ایک بجلی بر جاتی ہے. جھگڑا کیا ہے غلام مرتضیٰ جتوئی کا وزیر داخلہ سے؟ جھگڑا کیا ہے غلام مرتضیٰ جتوئی کا خود صدر مملکت آصف علی زرداری سے؟ معاملہ جو ہے وہ ہرس کا ہے، زمینوں کا ہے. ایک شادی کروائی گئی تھی خود ان کی بھانجی کی، وہ بھی پلاننگ کی شادی تھی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے.
اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے 4000 ایکڑ تو لے لیے، اب باقی زمینوں پر ان کی بدبودار نگاہیں لگی ہوئی ہیں، وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے، کیا دشمنی ہے بھائی اس غلام مرتضیٰ جتوئی کے خاندان سے؟ قصور کیا ہے اس خاندان کا؟ قصور یہ ہے کہ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جب کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے خود کو بچاؤ۔ یہ احسان کیا تھا خود غلام مرتضیٰ جتوئی کے والد مرحوم نے، جو کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، پاکستان کے پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید کے جانثاروں میں تھے، ان کے سچے وفاداروں میں تھے۔ ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے جو ہے خود مرحوم ذوالفقار علی بھٹو کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوئے جو ہے خود حاکم علی زرداری کو جو ہے وہ سیاست میں لانے کی غلطی کی۔ اچھا خاصے سنیما کے مالک تھے، ٹکٹ بلیک میں بیچا کرتے تھے، وہ گزر تھا۔ وہاں سے سیاست میں لانے کی جو انہوں نے غلطی کی، کاش کہ وہ سیاست میں نہ لاتے تو آج ہم پر بہت ساری مصیبتوں سے جو ہے سندھ کی سیاست بالخصوص اور پاکستان کی سیاست بالعموم جو ہے وہ محفوظ رہ جاتی۔ یہ قصور، یہ غلطی جو ہے خود غلام مرتضیٰ جتوئی مرحوم کا تھا، جس کی سزا اب ان کے بیٹے جو ہے غلام مرتضیٰ جتوئی اور ان کے بھائی جو ہے خود مسرور جتوئی کو سزا ان کو اس وقت بھگتنا پڑ رہی ہے اپنے والد مرحوم کی اس غلطی کی، کہ خود اب آصف علی زرداری جو ہے وہ اپنے باپ پر کیے ہوئے احسان کا بدلہ جو ہے وہ غلام مرتضیٰ جتوئی سے اس وقت لے رہا ہے، یہ جھوٹے مقدمات درج کرنے کی صورت میں۔ ان کا پیٹ قبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور نہیں، حالانکہ بہت کچھ سب کے پاس ہے۔ یعنی کہ کیا میں کہوں، کس کا میں حوالہ دوں؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم۔ یہ جو صورت ہے وہ قرآن کریم کی جو ہے یہی ہمیں اشارہ دیتی ہے کہ مال کے چکر میں نہ پڑو، تم آخر مال گنتے گنتے آخر تم قبر پر پہنچ جاتے ہو۔ یہ لوگ ابھی مال ہی کے چکر میں تو دوسروں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہے ہیں، اپنے پیادوں کو استعمال کر کے، اپنے چپڑاسیوں کو، اپنے نوکروں کو استعمال کر کے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ شرفاء پر انہوں نے زندگی جو ہے وہ تنگ کر دی ہے۔ یہ تھا آج کا پروگرام کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لغاریوں اور بجرانیوں پر جھوٹے مقدمات درج کر دیے۔ خود 15 مقدمات جو ہے یہ درج ہیں ان کے خلاف، کیا نام ہے، غلام مرتضیٰ جتوئی، ان کے بھائی مسرور جتوئی کے خلاف، صرف زمینوں کو ہتھیانے کے لیے۔ وزیر داخلہ نے ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی زمین ہتھیا لی اور ان کے باس جو ہے وہ غلام مرتضیٰ جتوئی کی زمین ہتھیانا چاہتے ہیں۔ زمینوں سے ان کو کتنا پیار ہے، کہتے ہیں نا کہ ان کو انجام نہیں پتہ ہے خود بہادر شاہ ظفر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں نا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر کے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ ایسا نہ ہو کہ وزیر داخلہ صاحب آپ کو بھی جو ہے وہ پھر 2 گز زمین بھی جو ہے وہ پھر آپ کو موروں میں یا سندھ میں نہ مل سکے، آپ کی اسی فرونیت، اسی چنگیزیت، اسی رعونت کے نتیجے میں۔ جاتے جاتے جو ہے وہ ایک اور شعر کا سہارا لے کے اپنے پروگرام کو میں اینڈ کروں گا۔ اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، اس رعونت سے وہ جیتے ہیں کہ مرنا ہی نہیں، تخت پر بیٹھے ہیں یوں جیسے اترنا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین جا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔